मुल्क में जो है बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसमें आला फ़ौजी अफ़सरान और हमारे बहुत जवान शहीद हुए हैं। ये मैं समझती हूँ पिछले कई माह में बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है। और इसके अलावा IMF का वफ़द जो है वो छुरियाँ लेके पहुँच गया है इस्लामाबाद, और उस ज़िम्न में आप सुन रहे हैं बहुत सी ऐसी खबरें जिससे हम सबका दिल जो है वो धड़क रहा है, जिसमें एक बड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो NFC अवार्ड पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खैर उसके जो भी आगे उसके असरात होंगे वो हम अभी डिस्कस करते हैं आपसे। और तीसरा वाक़या ये है कि PIA को भी प्राइवेटाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ-साथ दीगर और जो है हमारी ऐसी इदारे जिनके ऊपर बहुत अरसे से नज़र है वो भी प्राइवेटाइज़ होने की बाज़ सुनाई दे रही है। इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आसिफ किरमानी साहब ये बताइए कि ये जो दहशतगर्दी का वाक़या है ये पिछले चंद माह में एक बड़ा वाक़या इसको कहा जा सकता है। इस पे आप क्या समझते हैं कि कौन से हाथ इसमें मुलव्वस हो सकते हैं और क्या हम दोबारा से दहशतगर्दी की लहर देख रहे हैं? परविशा, मैं ये समझता हूँ और पूरी कौम जो है वो इस गम में और दुख में चली गई है। और देखिए ना कि लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन समेत 7 फौज के जवान जो हैं और वो शहीद हुए। और ये वो शोधा हैं जिन्होंने वतन की मोहब्बत में और हमारे हिफाजत में, वतन की हिफाजत में, इस मिट्टी की हिफाजत में, मादरे वतन की हिफाजत में जिन्होंने अपनी ये जाम शहादत नोश किया है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा मज़हब कहता है कि शहीद जो है वो कभी भी मरता नहीं है, वो आज भी जिंदा है। लेकिन देखने की बात है और सोचने की बात यही है कि पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं वो डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो तमाम कौम है वो तमाम अपने फ़रोई इख्तलाफात, अपनी सारी जो भी हैं इश्यूज वो भूल कर हमें पूरी तरह इस दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। और पूरी कौम जो है इस वाक़या में की वजह से सोगवार है। लेकिन पूरी कौम में ये भी कह दूं कि वो अपनी पाक फौज के साथ मुत्तहिद शाना बशाना खड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला हम पाक फौज के साथ पाकिस्तान मिलकर, पाकिस्तान के अवाम मिलकर इस दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए किरमानी साहब, इसके साथ-साथ आप एक और वाक़ये का ज़िक्र शायद आप करना भूल गए, जो एक बड़ा IMF के हेडक्वार्टर्स के सामने एक अमेरिका में तजाजी मुज़ाहिरा करवाया गया चंद अनासिर की तरफ से, और उसमें ख़ासे पाकिस्तान मुखालिफ नारे और अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ नारे। और उसके बाद आप देखिए, एक तो हमें बाहर से ये अलगार जो है वो भुगतनी पड़ रही है। फिर आपको पता है हमारे आसपास जो हमारे हमसाए हैं उनकी खासी इन्वॉल्वमेंट इस किस्म के हर वाक़ये के पीछे होती है। तो ऐसे माहौल में एक तो बाहर से और फिर अमेरिका के मुख्तलिफ जो है शहरों में इस किस्म के मुजाहिरे, अब तो ये एक मामूल बनता जा रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने ये सब कुछ करना जो है वो, मैं समझती हूँ कोई मुल्क दोस्ती तो है नहीं, ये तो सरीहन मुल्क दुश्मनी है। और अगर इसमें जी देखें ना पलविशा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन देखने की बात ये है, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने सानिया 9 में जाने की इनको कोर्ट्स ने इजाजत दी। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने सानिया 9 में किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पाक फौज पर हमला किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने शोहदा की यादगार पर हमला किया। मर्जी से, कोर्ट्स की मर्जी से हद है। और आज देखिए कि सानिया 9 मई को भी तकरीबन 1 साल पूरा हो जाएगा और 1 आध महीने में, और अभी तक जौन सा है उनको मैं देख रहा हूँ कि जिन जो मरकजी किरदार थे, जो मुलव्वस थे बराह रास्त, उनको कोई सजाएं नहीं मिली। इससे फिर ऐसे लोगों को हल्लाशेरी मिलती है। मैं तो इस चीज की बहुत मजम्मत करता हूँ कि देखिए बहुत से लोग इंतहाई अहम ओहदों पर हैं। बहुत से लोग अब सेनेट के इंतखाब में भी आने वाले हैं। मैं देख के हैरान हूँ। मैं तो एक बात पलविशा आपको अर्ज करना चाहूंगा, मैं बड़ा क्लियर हूँ और मैं इस चैनल से के जरिए मैं आर्मी चीफ से आज ये अपील कर रहा हूँ दस्त बदस्ता कि खुदा के वास्ते अब डंडा उठा लो, और जो भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है उसका सफाया करो।
اس طرح کام نہیں چلے گا. انف از انف ناؤ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اتنا آپ کے جھاکے کھل گئے کہ آپ پاکستان ہماری کھال اتارنے کو تیار. آئی ایم ایف کوئی ایک پاکستان کی محبت میں تو آئی نہیں. آئی ایم ایف جس ملک میں جاتی ہے اس کا ایجنڈا ہوتا ہے, وہاں سے خیر برآمد نہیں ہوتی. اب چونکہ ہم پھنس چکے, وہ یہاں ہماری کھال اتارنے کو تیار ہے. مزید آپ چھریاں تیز کر کر کے ان کے ہاتھ میں دیں گے تو آخر آپ کا جھگڑا پاکستان کی عوام سے تو نہیں. اس سے میں سمجھتی ہوں اگر کوئی پی ٹی آئی کا بھی عہدیدار ایک کام کر رہا ہے تو اس کو جو ہے پی ٹی آئی کو جماعت کے طور پہ اس سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے. اور جس نے اس کو ان کو اپنی ایسی کالی بھیڑوں کو ایسی کالی بھیڑوں کو اپنی صفوں سے باہر نکالنا چاہیے. اور میں دوسری یہ بات ہے جو آئی ایم ایف کی آپ نے بات کی ہے, ظاہر ہے بڑا وہ بھی ایک پاکستان کے لیے انہوں نے ایک بیڈ امیج کریٹ کیا ہے باہر جو مظاہرہ کر کے, اور جس قسم کی ابیوزو لینگویج یوز کی ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن اب یہ دیکھیے آئی ایم ایف پہ آپ نے بات کی, آئی ایم ایف کی شرائط ذرا غور کریں جو سننے میں آ رہی ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں این ایف سی کو ریوزٹ کرو, این ایف سی کو ریوزٹ کرو. ایک آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے, سمجھتے ہیں نا کرمانی صاحب, اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اس کے کتنے بالکل. دور رسنت اس کے چھوٹے صوبوں پہ کیا حالات بنے. اب میں تو اللہ سے دعائی کر سکتا ہوں. دیکھیں نا کتنا مہنگائی سے ویسے یہ قوم مری پڑی ہے, کچومر نکل چکا ہے لوگوں کا, لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اوپر سے آئی ایم ایف کی تلوار ہمارے اوپر لٹکی ہوئی ہے. پتہ نہیں اب سوئی گیس کا بھی سنا ہے, دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں ریٹس بڑھائیں. پھر اصل چیز جو ہے, اصل چیز میں ایک مجھے لفظ کہنے دیجئے, اصل چیز جو اس ملک میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اشرافیہ ہیں ایک تو ان کی سبسڈیز ختم کی جائیں اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. وہ اشرافیہ جو ٹیکس نہیں دیتی, اصل وہ مرض ہے پاکستان کی معیشت کی جو بربادی کی وجہ وہ اشرافیہ ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں. دوسرا آپ ذرا بتائیے یہ پی آئی اے پہ جو پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ چل رہا ہے, اس میں جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے وہ تو کہہ رہی ہے پرائیویٹائز کرنا ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے حلقوں سے یہ بات آ رہی ہے کہ جی یہ پرائیویٹائز کرنے کی بجائے اس کو پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جائے. تو اس پہ ذرا مجھے سمجھائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو کیا چاہتی ہے پیپلز پارٹی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اتنے لوگوں کا لے آف ہو جانا, اتنے لوگوں کا نکال دیا جانا, ان حالات میں یہ کوئی جو ہے ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنے اس بارے میں ایک بڑا سیدھی لائن ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اس معاملے پر جو ہے اتنی آسانی سے جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی اجازت دے گی کہ وہ یہ اتنی لوگوں کو جو ہے نکال دیا جائے, اتنے لوگوں کو ایک کیا کہتے ہیں ود اسٹروک آف دا پین بے روزگار کر دیا جائے. اور ہاں یہ جو اس پر تو رکے گا نہیں, پی آئی اے سے آگے جائے گا. آپ کو پتا ہے پھر اور بھی زد میں ہے بہت سے ایسے پاکستان اسٹیل مل اور بھی عام ادارے تو کوئی ادارہ صحت مند تو ہے نہیں سوائے چند اداروں کے. لوگوں کو روزگار سے جو ہے وہ محروم کرنا, یہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے, میں حیران ہوں اس وقت جو سیاسی جماعت ان حالات میں سونے پہ سہاگا یہ اگر کرے گی تو پھر بڑا اس کا ایک میں سمجھتی ہوں نیگیٹو امپیکٹ ان کی سیاست پہ ہوگا. دیکھیں نا اتنی مہنگائی ہے, بجائے ہم لوگوں کو روزگار مہیا کریں انہیں بے روزگار کرنا تو میں بہت ظلم ہوگا اس مہنگائی کے دور میں. دراصل میں سمجھتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ جب تک ان کا کوئی متبادل انتظام نہ ہو, یا اگر پھر پرائیویٹائز بھی کرنا ہے تو جن لوگوں کو آپ نے پرائیویٹائز دینی ہے یہ پی آئی اے, ان سے آپ کم از کم بات یہ کریں کہ جو کم سے کم لوگ بے روزگار ہوں یا ان کو متبادل روزگار کا بندوبست کیا جائے. ایک ایک آٹے کی بوری کے لیے لوگ روزے میں صبح سے رات تک لائن میں ہوتے ہیں, ذلیل ہو گئے ہیں ایک ایک آٹے کی. یہ حالات ہیں ہمارے. ان حالات میں اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آئی ایم ایف آئے گی اور جو گرمی بھی جو ہے درجہ حرارت ایک دم سے تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ مجھے بتائیے آخر یہ جو ہے یہ اس ماحول میں کس طریقے سے لوگ گزارا کریں گے اور کیسے پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا؟ سوال تو یہ ہے. سیاسی استحکام کے بعد علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ کوئی آپ کے یہاں آئے. فورن انویسٹمنٹ تو کجا, یہاں آپ کے لوکل جو بزنس مین ہیں وہی بل بلا رہے ہیں, کیسے وہ؟ اور پھر یہ جو آئی ایم ایف جی ایس ٹی وہ ریٹیلرز پہ لگانے کی بات کر رہی ہے, قیمتیں کہاں سے کہاں جائیں گی؟
لہٰذا اس معاملے میں میں آنے والے دن بڑے اب یہ جو نئے وزیر خزانہ صاحب تشریف لائے ہیں، یہ ان کا ایک ٹیسٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش ان کو کرنی چاہیے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے میں رہتے ہوئے بھی جو غریب اور مڈل کلاس ہے اس کو جتنا میکسیمم ریلیف دے سکتے ہیں دیں. ادروائز میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں، لوگ اپنا کچن نہیں چلا پا رہے ہیں، اور مہنگائی جون سی اس نے لوگوں کا جینا دوبر کیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اور سینیٹر پرویشا خان کو اجازت دیجیے. ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.